اگر میں کہوں کہ بدترین حالات میں جہاں انسانیت کو بالکل مٹا دیا جاتا ہے، وہاں طاقتور لوگ پہلے مر گئے اور کمزور بچ گئے، تو کیا اس بات پر یقین کیا جا سکتا ہے؟ ہم بظاہر تو یہ بالکل ناممکن سا لگتا ہے۔ بالکل۔ اور آج کا یہ تحقیقی جائزہ بالکل ایسی ہی ایک حیران انگیز داستان کے گرد گھومتا ہے۔ ہمارے پاس مقالات اور نوٹس کا ایک زبردست ذخیرہ موجود ہے جس میں سے ہم سب سے اہم معلومات نکال کر لائے ہیں۔ اور اس گفتگو کا مقصد کسی کتاب کا خشک خلاصہ پیش کرنا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ہم ان نفسیاتی تجربات کی تہہ میں جا رہے ہیں جنہوں نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ جی ہاں، خاص طور پر ہم وکٹر فرینکل کی عظیم تحریر انسان کی تلاش مقصد یا مین سرچ فار میننگ اس کے حوالوں پر غور کر رہے ہیں۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انسانی ذہن نازی عقوبت خانوں کے ناقابل تصور حالات میں بھی جینے کا مقصد کیسے ڈھونڈ لیتا تھا۔ یہ موضوع واقعی انسانی تاریخ کا ایک تاریک مگر انتہائی اہم باب ہے۔ یہ صرف مصائب کی داستان نہیں ہے، بلکہ یہ بقا کی نفسیات کا ایک زندہ ثبوت ہے۔ صحیح بات ہے۔ اس ساری گفتگو کی بنیاد ہم نیچے کے ایک بہت مشہور قول پر رکھ سکتے ہیں کہ جس کے پاس جینے کا کوئی کیوں ہے وہ تقریباً ہر کیسے کو برداشت کر سکتا ہے۔ اسے تھوڑا کھول کر دیکھتے ہیں، کیونکہ زندگی کے مقصد کو سمجھنے سے پہلے ہمیں اس مقام پر جانا ہوگا جہاں سے انسان کی ہر پہچان چھین لی جاتی ہے۔ بالکل، جب قیدیوں کو ٹرین سے اتارا گیا تو سب سے پہلا مرحلہ صدمے کا تھا۔ لیکن اس صدمے میں بھی ایک عجیب سی امید چھپی تھی، ہے نا، جسے نفسیاتی زبان میں مہلت کا وہم یا ڈیلیوژن آف ریپرائز کہا گیا ہے۔ ہاں، مطلب لوگ آخری لمحے تک یہی سوچتے تھے کہ شاید انہیں بخش دیا جائے گا۔ یہ ذہن کا ایک بہت دلچسپ دفاعی نظام ہے۔ یعنی ذہن اچانک آنے والی تباہی کو قبول کرنے سے یکسر انکار کر دیتا ہے۔ جی بالکل، جب ٹرین ایشوٹس پہنچی تو وہاں کچھ پرانے قیدی قدرے صحت مند نظر آئے، تو نئے آنے والوں کے ذہن نے فوراً اس چھوٹی سی امید کو پکڑ لیا۔ کیونکہ حقیقت کو فوراً تسلیم کرنا تو انسان کو ذہنی طور پر توڑ سکتا تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن یہ امید بہت جلد ٹوٹ جاتی تھی۔ پہلا جھٹکا وہ انگلی کا اشارہ تھا۔ ایک ایس ایس آفیسر بس آرام سے کھڑا ہوتا اور اپنی انگلی سے دائیں یا بائیں اشارہ کرتا، اور قیدیوں کو معلوم بھی نہیں تھا کہ اس چھوٹی سی حرکت کا مطلب اصل میں زندگی اور موت کا فیصلہ ہے۔ بائیں طرف جانے والوں کی اکثریت کو فوراً گیس چیمبر بھیج دیا جاتا تھا، اور جو لوگ زندہ بچ جاتے، اگر اس عمل کو ایک تشبیہ دوں تو یہ بالکل کسی کمپیوٹر کو فیکٹری ریسیٹ کرنے جیسا تھا۔ یہ ایک بہت ہی مناسب تشبیہ ہے۔ ہاں، جہاں آپ کی ہر شناخت، ہر ڈیٹا مٹا دیا جاتا ہے۔ ان کے کپڑے، جوتے، یہاں تک کہ فرینکل کا اپنا سائنٹیفک مسودہ جو اس کی زندگی کی کمائی تھی وہ بھی چھین لیا گیا۔ آخر میں صرف ایک ننگا وجود بچتا ہے۔ بالکل، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اتنا شدید صدمہ اور اپنی پوری تاریخ کا اس طرح مٹ جانا انسان کو ہمیشہ کے لیے پاگل نہیں کر دیتا؟ عام حالات میں تو ایسا ہی لگتا ہے، لیکن یہاں ذہن ایک اور راستہ اپناتا ہے۔ صدمے کے فوراً بعد ذہن پر ایک سرد تجسس یعنی کولڈ کیوریوسٹی طاری ہو جاتی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ قیدی اپنے ہی حالات کو ایک الگ نظریے سے دیکھنے لگے، جیسے کوئی سائنٹیفک تجربہ ہو رہا ہو۔ وہ سوچتے کہ کیا ہم اس ٹھنڈ میں گیلے بدن کے ساتھ باہر کھڑے رہ کر بیمار نہیں پڑیں گے؟ یہ تو واقعی حیرت انگیز رد عمل ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ذہن خود کو بچانے کے لیے ایک قسم کا سیاہ مزاح یا گرم ہیومر پیدا کرتا ہے۔ جب ننگے وجود پر پانی پڑتا تو لوگ ہنس پڑتے کہ چلو کم سے کم پانی تو نکل رہا ہے، گیس نہیں۔ یہ مذاق اصل میں اس خوفناک حقیقت سے خود کو ذہنی طور پر کاٹ لینے کا ایک طریقہ تھا۔ لیکن ظاہر ہے یہ تجسس اور مزاح ہمیشہ تو نہیں چل سکتے۔ ہاں، وقت کے ساتھ ذہن کو روزانہ کی تھکاوٹ، بھوک اور درد کا سامنا کرنا تھا۔ تو جب حقیقت کی شدت بڑھتی ہے تو ذہن ایک نئی حفاظتی طے بناتا ہے جسے بے حسی یا ایپیتھی کہتے ہیں۔ ٹھیک کہا آپ نے۔
پہلے چند ہفتوں کے صدمے کے بعد یہ بے حسی قیدیوں کے لیے ایک مضبوط جذباتی ڈھال بن جاتی تھی۔ یعنی پریکٹیکلی جذباتی طور پر مر جانا؟ جی، روزمرہ کا تشدد دیکھتے ہوئے، لاشیں اٹھاتے ہوئے یا بیمار ساتھیوں کو دیکھ کر بھی ان کے اندر ترس یا خوف کا کوئی جذبہ پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس کی وجہ تو شاید بنیادی بائیولوجی ہے، کیونکہ انسان کے پاس توانائی کا ایک محدود ذخیرہ ہوتا ہے، ٹھیک؟ بالکل، اور جذبات محسوس کرنے، رونے یا ڈرنے میں بہت زیادہ توانائی خرچ ہوتی ہے۔ جب جسم پہلے ہی بھوک اور سردی سے مر رہا ہو تو ذہن جذبات کا سوئچ آف کر دیتا ہے تاکہ زندہ رہنے کے لیے توانائی بچائی جا سکے۔ رکیں، یہاں ایک بہت دلچسپ نقطہ سامنے آتا ہے۔ اگر ذہن جذبات کو سوئچ آف کر رہا تھا تاکہ جسم زندہ رہ سکے، تو دنیا کے اس مشہور اصول کا کیا جو کہتا ہے کہ سروائیول آف دا فٹسٹ؟ یعنی جو جسمانی طور پر طاقتور ہے وہی بچے گا؟ جی ہاں، کیونکہ ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ جسمانی طور پر کمزور نظر آنے والے لوگ طاقتور لوگوں سے زیادہ بہتر طور پر کیمپ کی اذیت کو برداشت کر گئے۔ یہ بات تھوڑی ناقابل یقین لگتی ہے۔ یہ اس تحقیق کا سب سے بڑا اور حیران کن انکشاف ہے۔ طاقتور لوگوں نے جسمانی طور پر تو سروائیو کرنے کی کوشش کی، لیکن جب ان کا جسم ٹوٹنے لگا تو ان کے پاس سہارا لینے کے لیے اندر کچھ نہیں تھا۔ اور کمزور لوگ، ان کا کیا بنا؟ اس کے برعکس، وہ لوگ جن کا فکری اور روحانی پس منظر مضبوط تھا، انہوں نے اپنے اندر ایک اندرونی پناہ گاہ آباد کر لی تھی۔ حالات باہر کتنے ہی بدترین کیوں نہ ہو، وہ اپنے ذہن کے اندر ایک ایسی دنیا میں چلے جاتے تھے جہاں کسی گارڈ کا قبضہ نہیں تھا۔ لیکن کیا یہ تھوڑا رومانی سا خیال نہیں لگتا؟ میرا مطلب ہے، انسان مر رہا ہو اور اس کی خیالی دنیا اسے بچا لے۔ یہ رومانیت نہیں ہے، یہ خالصتاً سائیکولوجیکل ڈسوسییشن ہے۔ فرینکل جب شدید برفانی ہواؤں کے بیچ کدال چلا رہے تھے تو ان کا ذہن اس تکلیف دہ حالت سے مکمل طور پر کٹ گیا۔ اچھا۔ وہ اپنی بیوی کے خیالات میں کھو جاتے تھے۔ انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ان کی بیوی زندہ بھی ہے یا نہیں، مگر ذہن میں چلنے والا وہ مکالمہ اتنا طاقتور تھا کہ اس نے ان کے اعصاب کو ٹوٹنے سے بچا لیا۔ واہ، یہاں نیورو سائنس کا کمال دیکھیں۔ جب ذہن کسی شدت بھری امید پر پوری طرح مرکوز ہو جاتا ہے تو وہ درد محسوس کرنے والے حصوں کو سن کر دیتا ہے۔ بالکل، اور انہوں نے فطرت کی خوبصورتی میں بھی پناہ ڈھونڈی۔ ہاں، تھکاوٹ سے چور ہونے کے باوجود آسمان کے سرخ اور نیلے رنگوں کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے کیمپ کی گندگی کو بھول جانا، کسی چڑیا کو مٹی میں کھودتے ہوئے دیکھنا، یہ چھوٹی چھوٹی خوبصورتیاں بالکل ویسے ہی کام کر رہی تھیں جیسے کسی بے ہوشی کی حالت میں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا محسوس ہو اور انسان کا دماغ دوبارہ روشن ہو جائے۔ جو بات یہاں سب سے حیران کن ہے وہ یہ کہ جب باہر کی دنیا پوری طرح اہمیت کھو دے اور اندرونی دنیا ہی اصل حقیقت بن جائے تو ایک بہت بڑا وجودی سوال کھڑا ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ جب انسان سے اس کی ہر پہچان اور اختیار چھین لیا جائے تو کیا اس کے پاس کوئی آزادی باقی بچتی ہے؟ یہ اس تحقیق کا سب سے طاقتور پہلو ہے، اور جواب ہے ہاں۔ یعنی ایک آخری آزادی ایسی ہے جسے کوئی طاقت یا ظالم نہیں چھین سکتا، اور وہ ہے کسی بھی حالات میں اپنے رویے کا انتخاب کرنے کی آزادی۔ بالکل، انسان یہ فیصلہ ہمیشہ خود کرتا ہے کہ وہ بدترین حالات کے سامنے ہتھیار ڈالے گا یا اپنی انسانیت کو برقرار رکھے گا۔ اسی بارے میں دوستوسکی کا ایک بہت گہرا قول بھی ملتا ہے۔ وہ کون سا؟ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے صرف ایک چیز کا خوف ہے کہ میں اپنے مصائب کے قابل نہ رہوں۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ مصائب بذات خود بے معنی ہوتے ہیں۔ جیسے پتھر لگنے سے خون نکلنا ایک درد ہے، لیکن اس درد کا کوئی مقصد نہیں۔ جی، مگر انسانی ذہن اس درد کو اپنے رویے سے معنی پہناتا ہے۔ اگر حالات بدلے نہیں جا سکتے تو ذہن کے پاس ایک ہی راستہ بچتا ہے، خود اپنے آپ کو بدلنا۔ اس بات کی تصدیق اس نوجوان مرتی ہوئی عورت کے واقعے سے ہوتی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ چند دنوں میں مر جائے گی، پھر بھی وہ بے حد خوش تھی۔ یہ واقعی حیران کن تھا۔ اس نے فرینکل سے کہا کہ اسے خوشی ہے کہ قسمت نے اسے اس سخت آزمائش میں ڈالا، کیونکہ اس سے پہلے وہ زندگی میں کسی چیز کو سنجیدگی سے نہیں لیتی تھی، اور اس کی اکیلی دوست ایک شابلوت یا چیسنٹ درخت کی ٹہنی تھی۔ جی ہاں، جو کھڑکی کے باہر تھی۔ اور اس عورت نے بتایا کہ درخت نے اسے جواب دیا ہے کہ میں یہاں ہوں، میں ابدی زندگی ہوں۔
عام طور پر لوگ اسے بخار کی حالت میں خیالی باتیں کہہ کر نظر انداز کر دیتے۔ مگر نفسیات اسے مختلف طرح دیکھتی ہے۔ اس عورت کے ذہن نے اپنی بے بسی سے بچنے کے لیے باہر موجود فطرت پر ایک ایسی روحانیت طاری کر دی تھی جس نے اس کی موت کے خوف کو ختم کر دیا۔ تو یہ پاگل پن نہیں تھا؟ بالکل نہیں، یہ انسانی روح کی آخری کوشش تھی اپنے انجام کو بامانی بنانے کی۔ ذہن نے اس درخت کے ذریعے اپنی بقا کا مقصد ڈھونڈ لیا تھا، اور اسی شدید فکری کشمکش سے نفسیات کا ایک نیا دور شروع ہوا، ایک نیا نظریہ جسے لوگو تھیراپی کہا جاتا ہے۔ لوگوس کا مطلب ہے معنی یا مقصد، اور اس نظریے نے پرانے ماہرین کی بنیادیں ہلا دیں۔ ہاں، کیونکہ فرائیڈ نے کہا تھا کہ ذہن صرف مزے یا پلیجر کے فیول پر چلتا ہے، اور ایڈلر کا دعویٰ تھا کہ گاڑی کو اصل میں طاقت کی ضرورت ہے۔ مگر لوگو تھراپی ان دونوں باتوں کو یکسر رد کرتی ہے۔ بالکل رد کرتی ہے۔ لوگو تھراپی کہتی ہے کہ اس گاڑی کا فیول خوشی ہو یا طاقت، جب تک اس کی کوئی منزل نہیں ہوگی وہ گاڑی بے مقصد گھومتی رہے گی۔ یعنی انسان کی سب سے بنیادی ضرورت مقصد کی خواہش ہے۔ جی، جسے ول ٹو میننگ کہتے ہیں، اور اسی لیے اس نظریے کا اصل استعمال عقوبت خانوں میں نہیں بلکہ آج کے اس جدید دور میں نظر آتا ہے۔ آج کا سب سے بڑا مسئلہ وجودی خلا یا ایگزسٹینشل ویکیوم ہے، جہاں انسان کے پاس سب کچھ ہے مگر جانا کہاں ہے یہ نہیں معلوم، جینے کے وسائل تو ہیں مگر مقصد غائب ہے۔ ان تحریروں میں ایک ٹرم بار بار آتی ہے، سنڈے نیوروسس۔ یہ بہت اہم تصور ہے۔ لوگ چھٹی والے دن دکھنے اداس کیوں ہو جاتے ہیں؟ ذہنی طور پر اس دن کیا تبدیلی آتی ہے؟ سنڈے نیوروسس اصل میں اسی کھوکھلے پن کا نتیجہ ہے۔ پورا ہفتہ انسان اپنے کام، دفتر اور بھاگ دوڑ کو ایک نفسیاتی بے ہوشی کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ جیسے کام ایک نشہ بن گیا ہو جو اسے یہ سوچنے نہیں دیتا کہ زندگی جا کہاں رہی ہے۔ بالکل، اور جیسے ہی اتوار آتا ہے اور بھاگ دوڑ تھمتی ہے تو وہ بے ہوشی کا اثر ٹوٹ جاتا ہے۔ اچانک ذہن کو اپنے اندر کے خالی پن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہی سامنا شدید مایوسی اور بے چینی کو جنم دیتا ہے۔ ذہن جان لیتا ہے کہ ان فرصت کے لمحات میں کرنے کو کچھ ایسا نہیں جو روح کو سکون دے سکے۔ تو اس وجودی خلا کو بھرنے کے لیے اس تحقیق میں مقصد تلاش کرنے کے 3 راستے واضح کیے گئے ہیں۔ پہلا، کوئی کام کرنا یا تخلیق کرنا۔ دوسرا، کسی فن کو سراہنا یا کسی سے سچی محبت کرنا۔ اور سب سے اہم تیسرا راستہ ہے، جب انسان ایسے مصائب میں گھر جائیں جن سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو تو ان کے دوران اپنے رویے سے انہیں مقصد دینا۔ اس کو سمجھنے کے لیے اس بوڑھے ڈاکٹر کی مثال بہت زبردست ہے۔ وہ اپنی بیوی کی موت کے بعد شدید افسردگی کا شکار تھا۔ 2 سال گزرنے کے باوجود اس کا دکھ کم نہیں ہو رہا تھا، ٹھیک؟ جی، جب وہ فرینکل کے پاس علاج کے لیے آیا تو اسے کوئی جھوٹی تسلی نہیں دی گئی۔ اس سے صرف ایک سوال پوچھا گیا کہ اگر آپ کی موت پہلے ہو جاتی اور بیوی زندہ رہتی تو کیا ہوتا؟ تو ڈاکٹر نے فوراً کہا کہ یہ اس کی بیوی کے لیے ناقابل برداشت ہوتا۔ تب اسے سمجھایا گیا کہ دیکھیں، آپ نے اسے اس بھاری صدمے سے بچا لیا ہے، لیکن اس کی قیمت یہ ہے کہ اب اس کی جگہ وہ صدمہ آپ کو سہنا پڑ رہا ہے۔ یہ بالکل ویسا ہی تھا جیسے کسی نے دکھ کا بوجھ ایک کندھے سے اتار کر دوسرے پر رکھ دیا ہو۔ دکھ ختم نہیں ہوا لیکن اس دکھ نے ایک قربانی کی شکل اختیار کر لی۔ بالکل، اسے ایک معنی مل گیا۔ تو یہاں یہ سوچنا بنتا ہے کہ کیا زندگی کا کوئی ایک بڑا عالمگیر مقصد ہوتا ہے؟ اس تحقیق میں اسے شطرنج کے کھیل سے تشبیہ دی گئی ہے۔ وہ کیسے؟ موجودہ حالات پر ہوتا ہے۔ بالکل ویسے ہی زندگی کا کوئی ایک فکس مقصد نہیں۔ زندگی ہم سے روز نئے سوال کرتی ہے اور ہم اپنے عمل سے اس کا جواب دیتے ہیں۔ صحیح۔ اگر ہم اس بات کو تھوڑا وسیع تناظر میں دیکھیں تو لوگو تھراپی کا ایک نہایت عملی پہلو سامنے آتا ہے۔ اسے متضاد ارادہ یا پیراڈاکسیکل انٹینشن کہا جاتا ہے۔ یعنی انسان جس چیز سے ڈرتا ہے دماغ اسے اسی چیز کا شکار بنا دیتا ہے۔ اسے ایک روزمرہ کی مثال سے سمجھتے ہیں، جیسے ایک نوجوان تھا جسے لوگوں کے سامنے پسینہ آنے کا شدید خوف تھا۔ جی ہاں۔ خوف ایڈرینلن پیدا کرتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے اور جسم پسینہ نکالنے لگتا ہے۔ وہ جتنا ڈرتا کہ پسینہ نہ آئے اتنا زیادہ پسینہ آتا۔ تو اس کو ٹھیک کیسے کیا گیا؟ اسے کہا گیا کہ وہ اپنے ڈر کی نیت کو بالکل الٹ دے۔
اس نوجوان نے فیصلہ کیا کہ آج میں لوگوں کو سب سے زیادہ پسینہ نکال کر دکھاؤں گا۔ تو جب اس نے خود کوشش کی تو ڈر ختم ہو گیا؟ بالکل، ڈر ختم ہونے سے ایڈرینلن گر گیا اور پسینہ آنا بند ہو گیا۔ یہ دماغ کے ساتھ ایک مزاحیہ کھیل کھیلنے جیسا ہے۔ مگر مسئلہ وہاں پیچیدہ ہو جاتا ہے جہاں تجربات اتنے خوفناک ہوں کہ انہیں مذاق کا روپ نہ دیا جا سکے۔ مثلاً جب وہ قیدی آزاد ہوئے، یہ ایک بہت نازک موڑ تھا۔ عام طور پر سوچا جا سکتا ہے کہ آزادی کے دن سب ناچتے ہوئے باہر آئے ہوں گے، مگر نوٹس پڑھ کر پتہ چلتا ہے کہ جب انہوں نے کھلی فضاؤں کو دیکھا تو انہیں کچھ محسوس ہی نہیں ہوا۔ اس نفسیاتی کیفیت کو ڈی پرسنلائزیشن کہا گیا ہے۔ یہ بالکل ویسا ہے جیسے لمبی فلائٹ کے بعد اچانک کسی انجان شہر میں اترا جائے اور سمجھ ہی نہ آئے کہ کیا محسوس کرنا ہے۔ ان کا دماغ اتنے عرصے سے سن تھا کہ انہیں دوبارہ سے خوش ہونا سیکھنا تھا۔ اور اس سے بھی بڑی ذہنی کشمکش گھر واپسی پر ہوئی۔ جن اپنوں کی یادوں پر انہوں نے اندر کی پناہ گاہ بنائی تھی، پتہ چلا کہ وہ تو دنیا میں تھے ہی نہیں۔ یہ تو بہت تکلیف دہ بات ہے۔ کچھ آزاد لوگوں کو دنیا کی طرف سے دلاسے کے بجائے بے رخی ملی۔ اس نا امیدی نے کچھ لوگوں کے اندر شدید کڑواہٹ بھر دی۔ کچھ تو یہ بھی سوچنے لگے کہ چونکہ انہوں نے ظلم سہا ہے، اس لیے اب انہیں بھی کسی پر ظلم کرنے کا حق حاصل ہے۔ تو اس انتہائی نازک مقام پر انسانیت کو بچانے کے لیے اس تحقیق میں المیہ رجائیت یا ٹریجک آپٹمزم کا حوالہ دیا گیا ہے۔ بالکل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں دکھ، موت اور جرم موجود رہیں گے، مگر اس کے باوجود زندگی کو ہاں کہنا انسان کی آخری فتح ہے۔ جن قیدیوں نے امید چھوڑ دی تھی وہ صبح اٹھنے سے انکار کر کے اپنی بچا کر رکھی ہوئی آخری سگریٹ پینے لگتے تھے، اور سب سمجھ جاتے تھے کہ اس نے امید کھو دی ہے، دماغ نے بقا کی جنگ ہار مان لی تھی۔ واقعی۔ اور اس آخری سگریٹ والی بات کا موازنہ اگر آج کی نسل کے رویے سے کیا جائے تو حیران کن مماثلت ملتی ہے۔ آج کی نسل جسے لگتا ہے کہ ان کا کوئی مستقبل نہیں، وہ بھی اپنا وجودی خلا بھرنے کے لیے منشیات کا سہارا لیتے ہیں۔ مقصد کا نہ ہونا اصل میں وہ دماغی زہر ہے جو انسان کو آخری تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ مگر لوگو تھراپی انسانی روح کی بغاوت پر زور دیتی ہے۔ ایک نوجوان جیری لانگ کی مثال یہاں بہت مناسب ہے، جو گردن سے نیچے مکمل طور پر فالج زدہ ہو گیا تھا۔ اس کا جواب تو بہت زبردست تھا۔ اس نے کہا، میں نے اپنی گردن توڑی ہے، اس نے مجھے نہیں توڑا۔ وہ نوجوان ماؤتھ سٹک سے لکھتا رہا اور اس نے اپنی اسی معذوری کو مقصد بنا لیا تاکہ وہ دوسروں کی مدد کر سکے۔ تو اگر ان تمام بکھرے ہوئے تجربات کو جوڑا جائے تو ایک بات نکھر کر سامنے آتی ہے: زندگی کسی بھی مرحلے پر اپنے معنی نہیں کھوتی۔ ایک شخص کی خوشیاں، آنسو، ناکامیاں سب اس کے ماضی کے محفوظ خزانوں میں درج ہو جاتے ہیں۔ انسان کوئی بے جان مشین نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کرنے والا وجود ہے۔ وہ حالات کی بھٹی میں جل کر راکھ بھی بن سکتا ہے اور کندن بھی۔ ان باتوں کو سوچا جائے تو ذہن خود بخود اس سچائی کی طرف جاتا ہے کہ ہم سب کی زندگی میں بھی کچھ مصائب ایسے ضرور آتے ہیں جن سے بھاگنا ناممکن ہوتا ہے۔ بالکل، جن پر واقعی کسی کا زور نہیں چلتا۔ لیکن روحانی طاقت کا آخری امتحان وہیں شروع ہوتا ہے جب بدترین حالات کے خلاف ہم کسی مخصوص رویے کا انتخاب کرتے ہیں۔ زندگی تو سوال پوچھے گی ہی، اصل فیصلہ یہ ہے کہ ہم کیسا جواب دیتے ہیں۔ اور جب اس دکھ کو کوئی اعلیٰ مقصد مل جائے تو وہ محض درد نہیں رہتا، بلکہ عظمت کی ایک امر کہانی بن جاتا ہے۔ بالکل۔ اور اس گفتگو کے آخر میں ایک ایسی سوچ سامنے آتی ہے جو نہایت غور طلب ہے۔ وہ کیا؟ جب کسی کتاب کی کروڑوں کاپیوں پوری دنیا میں بکتی ہیں تو عام طور پر اسے ایک بڑی فتح سمجھا جاتا ہے، لیکن اس مطالعے میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس کتاب کا اس قدر مقبول ہونا اصل میں اس ماڈرن دور کی روحانی بدحالی کی علامت ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ دنیا میں اتنے مسائل ہیں کہ کروڑوں لوگوں کو اپنے جینے کی وجہ تلاش کرنے کے لیے ایک عقوبت خانے کے تاریک تجربات کا سہارا لینا پڑا۔ فرینکل خود عقوبت خانے میں صرف اس امید پر زندہ رہا کہ اسے باہر نکل کر اپنا وہ گمشدہ کتاب کا مسودہ دوبارہ لکھنا ہے۔ صحیح۔ تو آج کے اس جائزے کے اختتام پر ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ دنیا میں گھومتے ہر انسان کے اندر وہ کون سا نادیدہ مسودہ ہے، وہ کون سا انوکھا مقصد ہے
جسے دنیا میں لانا صرف اور صرف اسی انسان کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اگر کسی شخص کو آج اپنی زندگی کا وہ مسودہ مل جائے تو شاید دنیا کا ہر درد نہ صرف برداشت کے قابل ہو جائے بلکہ جینے کا اصل جواز بن جائے۔